تو 2014 میں ایسا تھا کہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ میں جن بچوں کے لیپ ٹاپ خراب ہوتے تھے وہ میں گھر لے جاتا تھا، ٹھیک کر کے اگلے دن انہیں واپس دے دیتا تھا کہ ان کے لیے سہولت ہو جاتی تھی کہ مارکیٹ میں جانا نہیں پڑتا تھا، خاص طور پہ خواتین کو اور اسٹوڈنٹس کو جو لڑکے ہیں۔ تب اگر میں نے 1000 روپیہ کما لینا تو پورا ہفتہ بڑی عیاشی کا ہفتہ گزرتا تھا۔ تو اس ٹائم میں 1000 روپیہ کافی ہوتا تھا ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو روز کے 30 روپے یا 50 روپے ملتے ہیں۔ وہ ایک شہباز شریف اسکیم کا لیپ ٹاپ تھا جس کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی، تو وہ مجھے کسی نے ایسے ہی دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹی اسکرین لگا کے، ٹیبل تھا میرے گھر میں جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس کے نیچے میں نے اینٹیں رکھ کے اس کو بیلنس کیا ہوا تھا۔ تو اس ٹیبل اور اس سسٹم کو نا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا، تو وہاں سے یاد رہے۔ اور وہ ٹیبل تو پچھلے دنوں اس کی دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، وہ مفلوج ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپل آف پاکستان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں پاکستان کے ینگیسٹ ڈیٹا ریکوری اسپیشلسٹ۔ ناظرین، ان کا نام زمی راجپوت ہے۔ مائٹ پاسبل کہ یہ نام آپ نے پہلے آئی ٹی کی فیلڈ میں یا ڈیٹا ریکوری کی فیلڈ میں کبھی آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑی ہو تو آپ نے یہ نام بھی سنا ہو۔ ناظرین، ان کا تعلق، انہوں نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف سرگودا سے BS ایجوکیشن کی ڈگری یہاں سے حاصل کی، لیکن ان کا آئی ٹی کی فیلڈ میں شوق ہی تھا جو کہ ان کو اس فیلڈ میں لے آیا، اور آج یہ پاکستان کے ینگیسٹ ڈیٹا ریکوری اسپیشلسٹ ہیں۔ ناظرین، ڈیٹا ریکوری کیا ہے، اس اسکل کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے، زمی بھائی جن کا آج ہم انٹرویو کرنے والے ہیں، ان کو اس اسکل کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم لگا، ہم ان سوالوں کا جواب جانیں گے ان سے۔ السلام علیکم زمی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ عمر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت میں سے قیمتی لمحات آپ نے ہماری نظر کیے تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ ویلکم، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انٹرویو ریکارڈ ہو۔ زمی بھائی، یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈیٹا ریکوری کا پتہ نہیں کہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آڈینس کو ہمارے بتائیے گا۔ ڈیٹا ریکوری ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کی کسی بھی سٹوری ڈیوائس سے جو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کا سیل فون ہے، آپ کی ہارڈ ڈرائیوز ہیں، USB میموری کارڈ، وہ ڈیٹا وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ کا سارا دار و مدار ہی کام کا آپ کے ڈیٹا کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جتنے زیادہ پاپولیشن ہے، اتنے زیادہ لیپ ٹاپ یوزرز ہیں، اتنے زیادہ ہی ڈیٹا ریکوری کے مسائل اور اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے چیلنجز۔ تو اس میں پھر دو طرح کا ہے کہ ایک تو لاجیکل ریکوری اور دوسری فزیکل ریکوری۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہ اس فیلڈ کے اندر جو بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ہم اپنی لیب میں وہ ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ڈگری حاصل کی BS ایجوکیشن میں یونیورسٹی آف سرگودا سے، اور آپ اب کام کر رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کا شوق تھا شروع سے کہ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں جاؤں، یا BS ایجوکیشن نے اتنا کوئی آپ کے ساتھ بہتر نہیں کیا تو آپ اس سے چھوڑے؟ میں شروع سے ایک بڑا نالائق سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مڈل میں بھی، میٹرک میں بھی میں میتھمیٹکس میں 2 بار فیل ہوا ہوں۔ اچھا، اور سپلی میں پھر میں پاس ہو گیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ زمی بھائی کے آج بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ یہ خود بھی فیل ہو چکے ہیں۔ اور وہ میں مزے کی بات بتاؤں، اگر اسٹوڈنٹس میں سے کوئی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو میں نے 9th میں میتھمیٹکس کا پیپر دیا، میں فیل ہو گیا۔ 10th میں دیا تو 10th اور 9th دونوں میں فیل ہو گیا۔ پھر میں نے سپلی کے ساتھ پیپر دیا تو پھر میں دونوں میں فیل ہو گیا۔ تو تب پھر میرے پاس آخری چانس تھا، تو اللہ بھلا کرے اس استاد کا جنہوں نے میری تیاری کروائی تھی۔ اور جو آپ کا سوال ہے اس کی جانب آتے ہیں جی، میری ڈگری ایجوکیشن میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایڈمیشن ہی ایجوکیشن میں ہوا تھا۔ تو اس وقت میرے مارکس 530 یا 520 تھے غالباً، تو کسی اور ڈپارٹمنٹ نے تو ہمیں قبول نہیں کیا تھا، تو ایجوکیشن کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے اس ٹائم قبول کیا تھا۔ اب تو ایجوکیشن میں بھی 800 850 نمبر والا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ IT ڈپارٹمنٹ میں تب بڑا میرٹ ہوتا تھا اور بڑا ایک فلو ہوتا تھا IT ڈپارٹمنٹ میں جانے کا۔ تو 2014 سے میں لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کر رہا ہوں، اور 2012 سے مجھے یہ شوق ہے، اور گھر میں نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی ہوئی تھی۔ تو 2014 میں ایسا تھا کہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ میں جن بچوں کے لیپ ٹاپ خراب ہوتے تھے وہ میں گھر لے جاتا تھا، ٹھیک کر کے اگلے دن انہیں واپس دے دیتا تھا کہ ان کے لیے سہولت ہو جاتی تھی کہ مارکیٹ میں جانا نہیں پڑتا تھا، خاص طور پہ خواتین کو اور اسٹوڈنٹس کو جو لڑکے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کے لیے ویسے ہی جو ہے وہ ایک پیسے بھرنے مشکل ہوتے ہیں، تو میں بالکل معقول پیسوں میں وہ ریپیئرنگ کرتا تھا۔ تو جب 2016 میں میرا اپنا خود کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں، لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کی فیلڈ کو یہیں پہ پاس کرنا چاہیے اور مجھے ڈیٹا ریکوری سیکھنی چاہیے۔ تب پاکستان میں 6-7 لیبس تھیں، اور اب تقریباً 8 لیبس ہیں جو پراپر کام کر رہی ہیں، تو ایک ان میں سے یہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس عمر میں آپ کو آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے؟
इंडिपेंडेंट तो अब भी नहीं है। वालदैन तो फिर ज़ाहिरी बात है कि कभी कभार हम वालदैन से मांग लेते हैं पैसे। तो इंडिपेंडेंट तो बच्चा उसी दिन हो जाता है जब वो 1 रुपया कमा के लेके आता है, लेकिन वालदैन से तो इंडिपेंडेंट वो नहीं हो सकता ना। लेकिन आपने पहले जो सी अपनी अर्निंग स्टार्ट की, अर्निंग 2014 में स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा बहुत अर्न करते थे। तो ये है कि थोड़ा सपोर्ट हो जाता था। तो तब अगर मैंने 1000 रुपया कमा लेना तो पूरा हफ्ता बड़ी याशी का हफ्ता गुजरता था। तो उस टाइम में 1000 रुपया काफ़ी होता था एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको रोज़ के 30 रुपये या 50 रुपये मिलते हैं। तो कोई ख़र्चा होता नहीं था, बस पे घर जाते थे, बस पे यूनिवर्सिटी आ जाते थे। वो 1000 रुपया जब जेब में होता था ना, तो ऐसा लगता था कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नहीं, बाकी अंदाज़ा है हमें, हम तो आपसे पहले से भी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से आपने मेहनत की और इस मकाम तक पहुँचे। तो ये आप बताइएगा कि आपके पीछे ये लैब है, ये पीछे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनका मुझे बताइए कि कितने इस पे आपकी एक्सपेंस आया? ये रिकवरी जो मैंने स्टार्ट की थी, अभी वो सिस्टम तो हमारी इस लैब में नहीं है, वो पिछले दिनों मैंने उठा दिया था। वैसे वो मैंने रखा हुआ था कि वो मेरे सामने रहे तो मेरे दिल को तसल्ली रहती है। तो वो एक शहबाज शरीफ स्कीम का लैपटॉप था जिसकी स्क्रीन टूट गई थी। अच्छा। तो वो मुझे किसी ने ऐसे ही दे दिया था। तो उसके साथ मैंने एक छोटी स्क्रीन लगा के, तो एक टेबल था मेरे घर में जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, तो उसके नीचे मैंने ईंटें रख के उसको मतलब बैलेंस किया हुआ था। तो उस टेबल और उस सिस्टम को ना मैंने संभाल के रखा हुआ है, तो वहाँ से याद रहे। और वो टेबल तो पिछले दिनों उसकी दूसरी टांग भी टूट गई, वो मफलूज हो गया लेकिन वो सिस्टम मैंने संभाल के रखा हुआ है। फिर आहिस्ता 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 जैसे अल्लाह पाक रिज़्क देता गया तो काम करते गए, सिस्टम्स बनवाए। तो फिर लॉकडाउन में प्रॉपर मैंने ये वाला सिस्टम बनवाया था। तो ये एक दोस्त का सिस्टम था, तो उसने बड़ा अच्छा ये सिस्टम तैयार किया था गेम्स के लिए। सही। तो उसको फिर हिदायत आ गई गेम से, उसने तौबा कर ली, तो मैंने फिर ये उससे ख़रीद लिया था। तो ये LEDs जो हैं, ये मैंने ये वाली LED पिन पे ख़रीदी थी और ये मुझे यूज़ में मिल गई थी एक जगह से, इतनी नहीं चली हुई थी। ये जो तीसरी LED है ये आम LED है, लेकिन ये जो 2 ख़ास LEDs हैं ये अच्छा, क्योंकि जब आप डाटा रिकवर कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक चार्ट होता है, उसके अंदर जो कलर्स होते हैं, कलर्स का अंदाज़ा लगाते हुए फिर आपको पता चलता है कि फैट डायरेक्टरीज कितनी है, NTFS पार्टीशन है, एक्सफैट है, ठीक है, या कोई भी किसी किस्म का उसके अंदर डाटा जो है। तो ये दूसरा जो सिस्टम है ये भी हमने कुछ अर्सा पहले ही बनवाया है। तो दोनों में टूल्स हैं, दोनों में स्टोरेज अच्छी भली है। ये वाले सिस्टम में मेरे 18 TB स्टोरेज है और इसमें माशाल्लाह 12 TB स्टोरेज है। 18,000 GB इसका है, 12,000 GB इसका है। तो अभी भी ये हमें कम पड़ती है। तो कुछ अरसे तक हम सर्वर ख़रीद लेंगे, ठीक है, वो अबाउट 40 TB का होगा। तो ये छोटी सी लैब है बस। और कुछ मशीन्स हैं जो बायोस IC उतारने के लिए, PVC पे काम करने के लिए यूज़ होती हैं। वोल्टोमीटर वही एक आम वोल्टोमीटर होता है, ठीक है, मार्केट से मिल जाता है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो हमारी पेड टूल्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के हार्डवेयर लगे हुए हैं। और इस सिस्टम में भी ख़ास किस्म के कुछ हार्डवेयर हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डाटा रिकवर करते हैं। जिमी भाई ये बताइएगा कि इनकी मालियत कितनी है? इनकी जो इस सिस्टम की मालियत है विद टूल में ऐसा है कि टूल अब बहुत महंगे हैं। तो जब मैंने लिए थे तब तो वो सस्ते थे, अच्छे वक्तों में ले लिया। हाँ जी, अच्छे वक्तों में। कुछ टूल फिर मैंने अपने उस्ताद को रिक्वेस्ट की थी, कुछ मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू परचेज़ करवा लिए थे। तो ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 18 लाख रुपए का सिस्टम है। तो विद टूल अगर हम बात करें तो ये 18 लाख रुपए का सिस्टम है तकरीबन। अब अगर किसी ने आज डाटा रिकवरी लैब लगानी है तो फिर उसको 30-35 लाख रुपया चाहिए। देखें, आपने भी स्टार्ट किए बिगिनर लेवल से, तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई लड़का यहाँ पे बिगिनर्स लेवल पे ये काम स्टार्ट करते तो कहाँ से स्टार्ट करे? उसकी कितनी वहाँ पे उसकी एक एक्सपेंस हो जाएगा?